سب کچھ ہو سکتا ہے یوسف بھائی، لیکن خطرناک نہیں ہو سکتا۔ میں نے محسوس کیا ہے جیسے اس کی جیب میں پستول رہتا ہو۔ میں نے کہا ارے توبہ، وہ پستول کے نام سے بے ہوش ہو جائے گا۔ کمال بدستور ہنستے ہوئے بولا کیوں؟ نہیں نہیں، اب ایسا بھی نہیں ہے، ممکن ہے تنویر صاحب نے اسے حفاظت کے لیے پستول دیا ہو۔ نہیں جناب، اول تو یہاں ایسی حفاظت کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، پھر اس کے لیے تصدق کا انتخاب تو بہت بڑا لطیفہ ہے۔ کمال نے جواب دیا۔ ہم خاموش ہو گئے۔ کمال کے چلے جانے کے بعد میں نے تالوت کی طرف دیکھا، پھر گہری سانس لے کر بولا بہرحال دال میں کالا تو نظر آ گیا۔ کیا مطلب؟ تصدق کے اندر بہت کچھ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی الماری میں پستول دیکھا ہے، گویا جو کچھ وہ اوپر سے ہے یہاں کے لوگوں کو صرف اتنا ہی معلوم ہے۔ اس نے اپنی دوسری شخصیت دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھی ہے۔ تم کیوں اس بیچارے کے لیے مصیبت کھڑی کر رہے ہو؟ میں نے اپنی آنکھوں سے پستول دیکھا ہے تالوت، میں اسے کیسے نظر انداز کر دوں؟ مت کرو بھائی، مگر آپ کیا کرو گے؟ تالوت نے کہا۔ میں کچھ سوچنے لگا، پھر میں نے کہا اس کے علاوہ تم نے ایک بات پر غور نہیں کیا۔ کرا دو، وہ بھی کرا دو۔ تالوت طویل سانس لے کر بولا تصدق کس خاموشی سے 6000 کی چوری پی گیا ہے؟ کسی کی زبان سے تم نے اس چوری کی کہانی سنی؟ اس سے کیا نتیجہ حاصل کیا تم نے؟ تالوت نے پوچھا۔ ممکن ہے وہ رقم ایسی ہو جس کے بارے میں تصدق کسی سے تذکرہ بھی نہ کر سکتا ہو، چنانچہ اس نے خاموشی سے صبر کر لیا، کسی سے کہنا بھی پسند نہیں کیا۔ ممکن ہے، تالوت نے پرخیال انداز میں جواب دیا۔ میں بھی خاموش ہو گیا۔ بہرحال تصدق کو خریدنا ضروری ہے، اب کیا کرو گے؟ بس اس پر نگاہ رکھی جائے گی، میرا خیال ہے ہم دونوں مل کر ایک بار اس کے مکان کی تلاشی لیں۔ یار ان معاملات میں اس طرح کام کرنے سے مجھے کافی خوف معلوم ہوتا ہے۔ دراصل ان لوگوں کے ساتھ جو باعزت ہوں، عزت کرتے ہوں، رہ کو کوئی گڑبڑ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ خیر کچھ اور سوچیں گے۔ میں نے گردن ہلا دی۔ کئی دنوں کئی راتیں گزر گئی، بڑا سست وقت گزرا تھا۔ ہم لوگ ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے تھے۔ تنویر صاحب سے بہت کم ملاقات ہوتی تھی، وہ عموماً کاروباری دوروں پر رہتے تھے، ویسے جب آتے تھے تو ضرور ملتے تھے۔ محل میں کئی دلچسپیاں تھی، لڑکیوں کی تعداد بھی کافی تھی، ہم چاہتے تو ان کے ساتھ تفریح کر سکتے تھے، لیکن ابھی تک ایسا کوئی پروگرام نہیں ہو سکا تھا۔ اس دن شمسا سے جو گفتگو ہوئی تھی وہ گھومتی ہوئی کمال تک پہنچی، کمال کہکے لگاتا ہوا ہم تک آ پہنچا۔ شمسا ممکن ہے گھر چھوڑ کر بھاگ جائے۔ کیوں؟ وہ بردہ فروشوں سے بہت خوفزدہ ہے، کمال نے کہا۔ اوہو، بہرحال میں نے اس کا کافی مذاق اڑایا ہے، لیکن وہ ابھی تک سنجیدہ ہے۔ ویسے معاملہ کیا ہوا تھا عرب صاحب؟ وہ جاسوسی کرنے آئی تھی، کہنے لگی ہم اسے افشاں کے بارے میں سب کچھ بتا دیں، وہ کسی سے نہیں کہے گی، اور میں نے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے معصومیت سے کہا۔ کمال پھر ہنس پڑا، کافی دیر تک ہنستا رہا، پھر بولا بڑی سست زندگی گزری ہے یوسف بھائی، کیوں نہ کوئی تفریحی پروگرام بنایا جائے؟ بنا لو، ویسے بھی تو ہم تمہارے مہمان ہیں۔ آپ نے کبھی فرمائش نہیں کی۔ بہرحال یہ کون سی بڑی بات ہے، لیکن ایک کام کرنا پڑے گا آپ کو۔ میرا مطلب ہے کہ خاتون شکیلہ کو ساتھ لے جانے کے لیے آپ کو ان سے ہی بات کرنی ہوگی، وہ بڑی ماں سے کہیں، اگر وہ کہیں گی تو بڑی ماں سب کو اجازت دے دیں گی۔ ہاں کیا حرج ہے، میں کہہ دوں گا شکیلہ سے۔ بس تو پھر طے ہے، کل کا پروگرام رکھ لیا جائے، آپ آج ہی کام کر لیں۔ میرا خیال ہے دوپہر کے کھانے کے بعد شکیلہ سے آپ گفتگو کر لیں، ان سے کہہ دیں کہ شام کے 4 بجے تک آپ کو جواب دے دیا جائے۔ ہم ماموں جان کے ایک باغ میں پکنک کو چلیں گے۔ اس پورے علاقے میں تفریح کے لیے ماموں جان کے باغوں سے عمدہ جگہ اور کوئی نہیں ہے۔ اوکے، میں بات کر لوں گا، لیکن ایک وعدہ تمہیں بھی کرنا ہوگا۔ کیا؟ بھائی تبرک کے بغیر زندگی بے مزہ ہے، اگر وہ ساتھ نہ ہوئے تو کیا خاک لطف آئے گا؟ ہاں، تصدق کے بغیر تو واقعی بے مزہ ہے، وہ کیوں نہ ہوں گے؟ کمال ہنستے ہوئے بولا۔ بس تو ٹھیک ہے، تیاریاں کر لو، میں دوپہر کے کھانے کے بعد شکیلہ سے گفتگو کروں گا، میں نے کہا، اور پھر کھانے کی میز پر میں نے شکیلہ کو اشارہ کیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد تو شکیلہ بڑی ماں کے ساتھ اندر چلے گی، لیکن 15 منٹ کے بعد ہی وہ واپس ہمارے کمرے میں آ گئی۔ آپ نے مجھے بلایا تھا یوسف صاحب؟ ہاں بیٹھ جاؤ، تالوت نے کہا، اور شکیلہ بیٹھ گئی۔ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ بس وہی، کوئی تبدیلی نہیں ہے، پکنک کا پروگرام ٹھہرا ہے۔ وہ شکیلہ نے ایسے کہا، تمہیں بڑی ماں سے اجازت لینا ہے۔ میرا خیال ہے وہ میری بات نہیں ٹالے گی، بس تو ان سے بات کر لو، کل ہم پکنک پر چلیں گے، اجازت لینا ہے۔ میں لے لوں گی، شکیلہ نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی گفتگو ہوتی رہی، پھر شکیلہ چلی گئی۔ تنویر صاحب موجود نہیں تھے، کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ بہرحال اجازت مل گئی۔ دوسرے دن بہت سی گاڑیاں تنویر صاحب کے باغ صوفیہ کی طرف چل پڑیں، ان میں تنویر صاحب کے خاندان کے لڑکے اور لڑکیاں تھیں۔ ہماری جیب میں بھائی تبرک مہمان خصوصی تھے، باقی شکیلہ تھی، کمال تھا، نادرہ تھی، ہم دونوں تھے، شمسا البتہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھی تھی۔ تصدق کا منہ بدستور پھولا ہوا تھا، وہ ڈرائیور کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور تالوت کی رگیں شرارت پھڑک رہی تھی۔ چنانچہ اس نے بڑے پیار سے انہیں پکارا، بھائی تبرک۔ تصدق چونک پڑا۔ جی فرمائیے، اس نے تنزیہ انداز میں کہا۔ ناراض ہیں؟ آپ سے ناراض ہو سکتا ہوں، مالکان کے منہ چڑھے ہیں، مجھے بہرحال ملازمت کرنی ہے۔ تصدق نے دانت نکالتے ہوئے کہا، نہیں ایسا بھی کیا، ہر انسان کو عزت عزیز رکھنا چاہیے، ملازمت تو بہت مل جاتی ہیں۔ تالوت جلدی سے بولا، اب میں سمجھا، شاید آپ نے یہاں ملازمت حاصل کرنے کے لیے یہ چکر چلایا، لیکن آپ میری ہی جگہ لینے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ تنویر صاحب سے کہیں کچھ اور بندوبست کر دیں گے۔ میری بات ہو چکی ہے، انہوں نے کہا کہ کسی طرح تبرک سے جان چھڑوا دو، اس کی جگہ دے دوں گا، فی الحال اور کوئی سیٹ خالی نہیں ہے۔ تالوت نے سنجیدگی سے کہا، ارے نہیں یوسف بھائی، آپ کہاں ملازمت تلاش کرتے پھریں گے، جانے دیں۔ کمال نے ہنستے ہوئے مداخلت کی، ہاں اور کیا، اور پھر آپ کو ملازمت کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے، آپ کی ملازمت تو لگی ہوئی ہے۔ تصدق نے بھرپور چوٹ کے مجھے غصہ آ گیا۔
کمال بھی ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا. شکیلا الجھن امیز نگاہوں سے میں دیکھ رہی تھی. آپ نے پھر بدتمیزی کی تصدق صاحب؟ کمال سنجیدگی سے بولا. سوچ سمجھ کر کی ہے، برائے کرم آپ مداخلت نہ کریں. تصدق گرایا. یعنی کیا مطلب؟ کمال نے بھی بگڑ کر پوچھا. آپ سے پہلے وہ بدتمیزی کرتے رہے ہیں، آپ اس وقت کچھ نہیں بولے. میں بھی کہاں تک برداشت کر سکتا ہوں؟ میں تنویر صاحب کو جواب دے لوں گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور ناخوشگوار واقعہ نہ ہو تو آپ انہیں سمجھا لیں. تصدق نے کہا. بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم لوگ پکنک پر چل رہے ہیں، نہ کہ جھگڑا کرنے. شکیلا الجھ کر بولی. ڈرائیور گاڑی روکو. کمال نے غصیلے انداز میں کہا. ڈرائیور نے جیپ روک دی. آپ نیچے اتر جائیے مسٹر تصدق. کمال نے کہا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ فوراً نیچے اتر جائیے. آپ چاہیں تو کسی دوسری گاڑی میں آ سکتے ہیں، نہ آنا چاہیں تو واپس چلے جائیں. یہاں سے میں کیسے واپس جاؤں گا؟ تصدق بھی گرایا. میں نہیں جانتا. کمال نے کہا. تصدق دانت پیستا ہوا نیچے اتر گیا. چلو کمال نے کہا. جیپ آگے بڑھ گئی. ٹھیک ہے افشاں باجی، آپ فکر نہ کریں، کمال نے جواب دیا. تصدق کسی دوسری گاڑی میں نہیں بیٹھا تھا. تنویر صاحب کا باغ واقعی بے حد حسین تھا. اسے ایک اعلیٰ پائے کی تفریح گاہ بنانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی تھی. سوئمنگ پول، اعلیٰ مکان، خوبصورت روشیں، بعض مقامات کو بے حد حسین شکلیں دی گئی تھی. پھر کھانے کے پینے کا عمدہ بندوبست. تصدق کے واقعے سے طبیعت کچھ مقدر ہو گئی تھی، لیکن بہرحال دوسرے لوگوں کو کوئی تفصیل نہیں معلوم ہوئی. پھر یوں بھی تصدق کی کوئی خاص حیثیت نہیں تھی، اس لیے کوئی توجہ نہیں دی گئی. لڑکی نے ٹولیاں بنا لی، لڑکوں نے اپنی الگ ٹولیاں بنا لی. نہانے کا پروگرام بنایا گیا. پھر دوپہر کا عمدہ کھانا کھایا. تالوت کو سوئمنگ پول بہت پسند آیا تھا. دوپہر کے کھانے کے بعد پھر نہانے کا پروگرام بنایا گیا. ہم سوئمنگ پول میں اتر گئے. یوں شام کے تقریباً 4 بج گئے. تب کمال نے واپسی کی تیاری کی تجویز پیش کی. بالکل، ہم نے تائید کی. چلو سب کو اطلاع کر دو. کمال نے کچھ ملازموں سے کہا اور ملازم باغ میں دور دور تک پھیلے ہوئے لوگوں کو اطلاع دینے دوڑ گئے. ساری ٹولیاں یکجا ہونے لگی اور تھوڑی دیر کے بعد ہم واپس لوٹ گئے. شکیلا کہاں ہے؟ تالوت نے کہا اور میں ادھر ادھر دیکھنے لگا. شکیلا کہاں ہے کمال؟ میں نے پوچھا. ہاں افشاں باجی کہاں ہے؟ کمال بھی ادھر ادھر دیکھنے لگا. پھر ہم دوسروں سے شکیلا کے بارے میں معلوم کرنے لگے. پھر عجیب سی پوزیشن ہوگی. پتا چلا کہ شکیلا کو کافی دیر سے کسی نے نہیں دیکھا. نہ جانے کیوں میری چھٹی حس کسی گڑبڑ کا اعلان کرنے لگی. پھر سارے پورے باغ میں پھیل گئے. ایک ایک گوشہ چھان مارا گیا، لیکن کسی جگہ شکیلا کا پتہ نہیں چل سکا. بڑی عجیب پوزیشن تھی. آخر شکیلا کہاں گئی؟ سبھی خوفزدہ ہو گئے تھے. رات ہو گئی لیکن شکیلا کا کوئی پتہ نہیں چل سکا. عارف، تالوت نے ایک گوشے میں جا کر کہا. کیا شکیلا کی گمشدگی میں تصدق کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ تالوت ہونٹ بیچ کر بولا. تصدق؟ میں چونک پڑا. ہاں، وہ کمینہ فطرت انسان ہے. ممکن ہے اس نے کسی انتقامی جذبے کے تحت ایسی کوئی حرکت کی ہو. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ثابت کرنا سخت مشکل ہوگا. میں اس سے بلوا لوں گا. اگر اس نے انتقاماً یہ حرکت کی ہے تو پھر اسے معاف کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تالوت نے گھراتے ہوئے کہا. لیکن تالوت، اس حرکت کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ بس انتقام، ہمیں پریشان کرنے کی کوشش. لیکن یہ تو جرم ہے. وہ صورت ہی سے جرائم پیشہ معلوم ہوتا ہے. بات بہت الجھی ہوئی ہے. اگر مذاق ہی مذاق میں یہ معاملہ اس حد تک سنجیدہ ہو گیا ہے تو پھر اور بتاؤ شکیلا کہاں جا سکتی ہے؟ ممکن ہے تالوت اس کی گمشدگی میں دوسروں کا ہاتھ ہو. دوسرے کون؟ وہ جنہوں نے افشا کو غائب کیا ہے. میں نے کہا. تالوت کسی سوچ میں گم ہو گیا. اس کی آنکھوں سے شدید الجھن کا اظہار ہو رہا تھا. میں جانتا تھا اس وقت وہ کس قدر کوفت میں مبتلا ہے. وہ ایک اشارے میں سارے راز کھول سکتا تھا، لیکن اب اس کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے. وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا. ہو سکتا ہے، وہ ایسے سے بولا. اور پھر کمال ہمارے پاس پہنچ گیا. اب کیا ہوگا عارف بھائی؟ کیا کہا جا سکتا ہے؟ میں نے سرد لہجے میں کہا. بڑی پریشانیاں کڑی ہو گئی. اور وہ یہاں سے کہاں جا سکتی ہیں؟ کمال، کیا ہم اس میں تصدق کے ہاتھ پر غور کریں؟ میں نے کہا. کمال بھی اچھل پڑا. تصدق؟ مگر کیوں؟ ہم سے انتقام ممکن نہیں ہے، لیکن آپ اس بارے میں تحقیقات کر سکتے ہیں. تصدق کی فطرت میں گناہ پن بہت ہے. میں نہیں کہہ سکتا وہ کہاں تک جا سکتا ہے. وہ جہاں تک جا سکتا ہے ہم اسے واپس بھی لا سکتے ہیں. اب کیا کیا جائے؟ کوئی ممکنہ جگہ رہ گئی یا کوئی بھی نہیں؟ بس تو واپس چلو. بڑی ماں کی حالت پھر خراب ہو جائے گی. بہرحال انوکھی واردات ہے. ہم بھی سخت پریشان ہیں. میں نے کہا. کمال خاموش ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد ہم واپس چل پڑے. جتنے لوگ پکنک پر آئے تھے سخت پریشان تھے. پھر گھر واپس آئے تو کوہرام مچ گیا. بہرحال شکیلا کی گمشدگی کی اطلاع بڑی ماں کو دینا ہی تھی. حسب معمول بڑی ماں کے اوپر بہت برا اثر پڑا. وہ ایک دم خاموش ہو گئی. حالات میں گرتی نہیں، بھی پلٹ کر سو گئی اور جاگی تو ان کی وہی کیفیت تھی. تصدق کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا. باہر موجود ہے. بلاؤں بڑی ماں؟ نہیں، اسے بتا دو حادثہ ہو گیا. پھر حادثہ ہو گیا، بڑی ماں نے درد بھرے لہجے میں کہا. سب کے دل دکھ کر رہ گئے. ہم دونوں بھی اس وقت وہیں موجود تھے. تالوت نے مجھے چلنے کا اشارہ کیا. میں اٹھ گیا. ہم دونوں باہر نکل آئے. تالوت کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. وہ خاموشی سے آگے بڑھ گیا. پھر اس نے ایک ملازم کو روکا. تصدق کہاں ہے؟ اپنے مکان میں گئے جناب. آؤ. تالوت نے کہا. میں اس کے ساتھ چل پڑا. کیا ہے تالوت؟ تصدق سے بات کریں گے براہ راست؟ ہاں، مگر کیا یہ مناسب رہے گا؟ اس کے علاوہ اور کوئی ترکیب نہیں ہے. تالوت کے لہجے میں گراہٹ تھی. پھر بھی آ جاؤ یار. تالوت نے جو جلائے ہوئے انداز میں کہا. میں نے شانے ہلائے. تالوت کے ارادے اچھے نہیں تھے. بہرحال ہم دونوں تصدق کے مقام پر پہنچ گئے. دروازہ کھلا ہوا تھا. تالوت اندر داخل ہو گیا. تصدق کرسی پر بیٹھ کر جوتے اتار رہا تھا. ہم دونوں کو اس طرح داخل ہوتے دیکھ کر وہ چونک پڑا. کھڑے ہو جاؤ. تالوت نے سرد لہجے میں کہا. کیا آپ تنویر صاحب نے تمہیں اس پورے علاقے میں دندناتے پھرنے کی اجازت بھی دے دی ہے؟ تصدق نے جلائے ہوئے انداز میں کہا. کھڑے ہو جاؤ. تالوت اسی انداز میں بولا. میں تمہارے باپ کا ملازم نہیں ہوں. نکل جاؤ یہاں سے. تصدق کا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ تالوت کی ٹھوکر اس کی کرسی پہ پڑی اور کرسی الٹتے الٹتے بچی.
تصدق اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا، وہ خوخار انداز میں ہم دونوں کو گھور رہا تھا۔ میں بھی خود کو باز نہیں رکھ سکوں گا، اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کے ذمہ دار تم ہوگے، اس نے خوفناک لہجے میں کہا۔ وہاں سے تم کہاں گئے تھے؟ تالوت نے پوچھا۔ کہاں سے؟ تصدق بے اختیار بولا۔ پکنک پر جاتے ہوئے، اس جگہ سے جہاں سے تمہیں اتار دیا گیا تھا۔ جہنم میں؟ تم سے غرض؟ تصدق سنبھل گیا۔ شکیلا کہاں ہے؟ وہ بھی جہنم میں گئی، چلو تم باہر نکلو۔ تصدق آگے بڑھا اور اچانک تالوت کا ہاتھ گھوم گیا۔ تصدق کے پھولے ہوئے گال سے ایک زوردار آواز بلند ہوئی تھی اور تصدق آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح چھپٹا اور میں نے اس کے پاؤں میں پاؤں پسا دیا۔ تصدق پیٹ کے بل گرا تھا، اس کے حلق سے عجیب عجیب آوازیں نکلنے لگیں۔ تالوت نے اوپر سے اس کے کئی ٹھوکریں رسید کر دی اور تصدق بلبلانے لگا، وہ بری طرح چیخ رہا تھا۔ بتاؤ شکیلا کہاں ہے؟ میں نے کہا۔ مجھے کیا معلوم سور کے بچوں، وہ دھاڑا۔ جھوٹ بولتے ہو، میں تمہاری کھال تمہارے بدن سے اتار لوں گا۔ میں کہہ دیتا ہوں، میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، سمجھے؟ تصدق پاگلوں کے انداز میں بولا۔ شکیلا کے بارے میں بتاؤ۔ نہیں بتاؤں گا، کچھ نہیں بتاؤں گا۔ تصدق نے کہا۔ اسی وقت کمال اندر پہنچ گیا۔ اندر کا ماحول دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ آؤ آؤ، تم بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ، آ جاؤ۔ تصدق دھاڑا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کمال بوکھلائے انداز میں بولا۔ مار رہے ہیں مجھے، شکیلا کا پتہ پوچھے ہیں۔ ہاں میں نے اسے اغوا کیا ہے، پوچھ لو مجھ سے اس کا پتہ، پوچھو، آؤ تم بھی شریک ہو جاؤ۔ کمال احمقوں سے انداز میں سر کھجانے لگا، پھر اس نے ہماری طرف رک کر کے کہا، وہ ماموں جان اچانک آ گئے ہیں، صورتحال ان کے علم میں بھی آ گئی ہے، آپ لوگ کو پوچھ رہے ہیں۔ آ گئے تنویر صاحب، اب ان کے ساتھ ہی بات ہوگی۔ تصدق نے بچھڑے ہوئے انداز میں کہا، تمہیں بھی بلایا ہے، اپنا خلیہ درست کر کے باہر آ جاؤ۔ کمال نے تصدق سے کہا، پھر ہم دونوں کے بازو پکڑ کر باہر لے جانے لگا۔ ہم بھی باہر نکل آئے تھے۔ تالوت کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ کیا اس نے ہاتھاپائی شروع کی تھی؟ کمال نے پوچھا۔ نہیں، ہم نے اسے مارا ہے، تالوت بولا۔ او، کمال نے آہستہ سے کہا۔ اعتراض ہے تمہیں؟ تالوت نے پوچھا۔ نہیں، میں تو یوں ہی پوچھ رہا تھا۔ شکیلا کو میں اس کے پاس سے برآمد کروں گا، تالوت نے کہا۔ اگر آپ کو یقین ہے تو ماموں جان سے کہہ دیں، وہ گلوا لیں گے، کمال نے جواب دیا۔ ہم میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ تالوت کے شدت سے بگڑے ہوئے موڈ کا احساس تھا۔ بہرحال بلاخر ہم تنویر صاحب کے سامنے پہنچ گئے۔ سنو، تالوت نے ایسا کہا۔ جی؟ تنویر صاحب کو اس واقعے کا علم نہ ہونے پائے، صرف تم اللہ علمی کا اظہار کرو گے پلیز، کمال ایسا سے بولا۔ او عارف یوسف، یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ تنویر جمال مستربانہ انداز میں آگے بڑھتے ہوئے بولے۔ ہم نے کوئی جواب نہیں دیا، تم لوگ بھی ہم بدنصیبوں کا چکر میں آ گئے، ہماری نحوست تم تک بھی پہنچ گئی، تنویر صاحب بھرائی ہوئی آواز میں بولے۔ بہرحال شکیلا کو برآمد کرنا ہوگا تنویر صاحب، آکاش وہ برے ہاتھوں سے محفوظ رہے، خدا کرے، مگر کوئی اندازہ نہیں ہوتا یہ ہو کیا رہا ہے، تنویر صاحب پریشانی سے بولے۔ تم نے کوئی اندازہ لگایا؟ بڑی عجیب صورتحال ہے تنویر صاحب، پہلے بھی مجھے شک تھا کہ افشا صاحبہ کی گمشدگی میں کسی ایسے شخص کا ہاتھ بھی ہے جو یا تو اس خاندان سے کوئی تعلق رکھتا ہے یا پھر کسی حیثیت سے وہ یہاں موجود ہے۔ ہاں، یعنی کیا مطلب؟ تنویر صاحب چونک پڑے، ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میرا یہی اندازہ ہے، مگر شکیلا کے اغوا کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ بڑی پریشانی کی بات ہے، لیکن کیا تمہارے ذہن میں کسی آدمی کا نام ہے؟ تنویر صاحب نے پوچھا۔ اس سے قبل کہ ہم کوئی جواب دیں، تصدق آندھی اور طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا، اس کا خلیہ بری طرح بگڑا ہوا تھا۔ تنویر صاحب چونک پڑے۔ کیا بدتمیزی ہے؟ تنویر صاحب بڑبڑائے۔ تم نے اندر آنے کی اجازت کیوں نہیں لی؟ صورتحال دوسری ہے، تصدق نے کہر آلود انداز میں ہمیں گھورتے ہوئے کہا۔ باہر جاؤ، دروازے پر رک کر اجازت طلب کرو، پھر اندر آ جاؤ۔ تنویر صاحب گرائے۔ پانی سر سے گزر چکا ہے، آج کچھ نہیں سنوں گا، تصدق نے چیخ کر کہا۔ بالکل ہی پاگل ہو گیا نا؟ مجھے پہلے شبہ تھا۔ میرے ایک سوال کا جواب دیں، تصدق نے کہا۔ پوچھ لو بھائی، پوچھ لو۔ تنویر صاحب نہ جانے کیوں نرم پڑ گئے۔ کیا میں نے یہاں پرورش نہیں پائی ہے؟ میں غدار ہوں؟ غور نہیں کیا؟ اب غور کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں غداری کرنے جا رہا ہوں، میں یہاں وہ دو خون کروں گا۔ تصدق نے پستول نکالیا۔ خوب، تنویر صاحب اسے غور سے دیکھنے لگے۔ ان دونوں نے مجھے مارا ہے؟ اس نے پستول کا رخ ہماری طرف کر لیا ہے۔ تنویر صاحب نے بوکھلا کر ہمیں دیکھا۔ کمال اپنی جگہ سے کھسک رہا تھا، اس نے اپنی جگہ بدل لی تھی اور پستول کی زد سے نکل گیا تھا۔ کمال ہے، تالوت بولا۔ کیوں مارا تھا؟ تنویر صاحب نے پوچھا۔ ان سے پوچھو، تصدق نفرت سے بولا۔ کیوں بھائی، کیا بات ہوئی تھی؟ تصدق صاحب کو شاید کوئی ذہنی صدمہ پہنچا ہے، یہ ہمارے قابل احترام ہے، تالوت بولا۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ کیا مطلب؟ تصدق بوکھلا کر بولا۔ میں کیا عرض کروں تنویر صاحب، کیا یہ نشے کے عادی ہیں؟ تالوت نے پھر سے کہا۔ نہیں چھوڑوں گا، خدا کی قسم نہیں چھوڑوں گا۔ تصدق نے پستول سیدھا کر لیا، لیکن دوسرے لمحے کمال نے وہ تپائی اس کے پستول والے ہاتھ پر ماری جس کے قریب شاید وہ اسی ارادے سے کھڑا ہو گیا تھا، اور تصدق کی چیخ نکل گئی تھی۔ پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا تھا۔ تنویر صاحب نے جلدی سے آگے بڑھ کر پستول اٹھا لیا، پھر وہ خونخوار نگاہوں سے تصدق کو دیکھتے ہوئے بولے، اب کیا کہتے ہو؟ تم میرے سامنے خون خرابہ کرنے پر آمادہ تھے؟ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، ان لوگوں نے مجھے مارا ہے، سب میرے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، میں کس سے فریاد کروں؟ تصدق نے کہا، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ تنویر صاحب پریشانی سے بولے، ہم لوگ لاپرواہی سے کھڑے تھے۔ تنویر صاحب نے ہماری طرف دیکھا، پھر تصدق کی طرف، پھر وہ ایسا سے بولے، تصدق تم واپس جاؤ، میں تم سے پھر بات کروں گا، اور تصدق ہاتھ پکڑے باہر نکل گیا۔ اس نے کمال کو بھی کہہ آلود نگاہوں سے دیکھا تھا۔ پھر تنویر صاحب گہری سانس لے کر بولے، آپ لوگ محسوس نہ کریں، میں شرمندہ ہوں، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا اس کا دماغ کیوں لٹ گیا؟ آدھا تو پہلے ہی الٹا ہوا تھا۔ ویسے تنویر صاحب، شکیلا کو ضرور
مل جانا چاہیے، اس کے ساتھ ہی یہ اجازت بھی کہ ہم اپنے طور پر اس کا سراغ لگانے کے لیے آزاد ہیں۔ ہاں یقیناً آپ لوگ بھی میری وجہ سے مصیبت کا شکار ہوئے ہیں۔ تب براہ کرم آپ فرمائیں گے کہ کیا آپ تصدق کے پاس اس پستول کا لائسنس موجود ہے؟ ہیں؟ تنویر صاحب اچھل پڑے، ارے پستول، یہ پستول کہاں سے آیا؟ تصدق کا ہے، میں نے کہا۔ تصدق کے پاس پستول نہیں تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تصدق اور پستول دو متضاد چیزیں ہیں۔ ارے اس نے پرورش ہی یہاں پائی ہے، بڑا بزدل سا انسان ہے، میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال تنویر صاحب آپ اس سے پستول کے بارے میں معلوم کریں گے۔ سنیے، ہم دونوں آپ سے پورے تعاون کے لیے تیار ہیں، لیکن بہرحال شکیلا کی تلاش بھی ہمارا فرض ہے۔ یقیناً ویسے دوستو، میں واقعی تم سے شرمندہ ہوں۔ میں تو تمہیں مہمان بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا۔ ویسے میں تم سے کچھ اور گفتگو بھی کرنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ میں بذات خود درگا پور گیا تھا۔ وہ کب تنویر صاحب؟ ہم دونوں چونک کر بولے۔ بس دل کو تو لگی ہوئی تھی، ظاہر ہے صبر آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ یقیناً، میں نے ہمدردی سے کہا۔ چنانچہ جس کام سے گیا تھا وہ مکمل کیا، پھر اپنے چند ساتھیوں کو لے کر درگا پور پہنچ گیا۔ درگا پور میں تو حال ہی میں بہت سی تبدیلیاں ہوئی ہیں، وہاں کی حکومت تک بدل گئی ہے۔ چنانچہ میں نے نہایت احتیاط اور ہوشیاری کے ساتھ اپنا کام شروع کر دیا۔ بہت جلد مجھے شکیلا کی کہانی معلوم ہو گئی، وہی کہانی درست ہے جو تم نے بتائی تھی۔ آپ نے وہاں مسلمانوں کے علاقے میں قیام کیا تھا؟ تالوت نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں، بڑی پراسرار روایت سننے میں آئی ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ آسمان سے ایک فرشتہ اترا تھا اور وہ درگا پور کے مسلمانوں کی قسمت ہی بدل گیا۔ اس سے قبل وہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان پر مظالم کیے جاتے تھے، لیکن سارے ظالم عجیب سی موت مر گئے۔ اب نئی حکومت نے تو مسلمانوں کو اتنی آسانیاں، اتنے حقوق دیے ہیں جو وہاں کے ہندوؤں کو بھی حاصل نہیں ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میری بہن اور میرے دوست کول کے پکے تھے۔ تالوت بھی متاثر نظر آ رہا تھا۔ بہرحال شکیلا کی داستان سنی، بلا شبہ وہ میری افشا نہیں ہے۔ نہ جانے میری افشا کہاں ہے۔ آپ ہم سے باز پرس نہ کریں تنویر صاحب، تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ افشا کا پتہ ضرور لگا لیں گے۔ باز پرس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ہم جو کچھ کرتے پھریں اس کے بارے میں کوئی کچھ پوچھ گچھ نہ کی جائے، بلکہ اسے مسئلے سمجھا جائے۔ اب تو یہ ضروری ہوگا، مجھے شبہ ہے کہ افشا کو غائب کرانے والے ہی شکیلا کو بھی اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ مگر عارف میاں، کیا تمہیں کسی پر شبہ ہے؟ ابھی نہیں، بہرحال جس طرح دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں ہمیں بھی کام کرنے دیا جائے۔ میری طرف سے کھلی اجازت ہے، میرے لیے جو بھی خدمت ہو فوراً بتا دیں۔ تنویر صاحب نے کہا۔ شکریہ، اس بگڑے ہوئے سانڈ کو آپ سمجھا دیں، ورنہ شاید ہم بھی خود پر قابو نہ پا سکیں۔ میں اسے آج ہی باغ روانہ کر دیتا ہوں، وہ یہاں رہے گا ہی نہیں۔ یہی درست ہے، میں نے کہا، اور تالوت چونک کر میری شکل دیکھنے لگا۔ بہرحال ہم تنویر صاحب سے اجازت لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئے۔ تالوت کسی خیال میں ڈوبا ہوا تھا، وہ کچھ سوچتا ہوا ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں بھی خاموش تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی اور تالوت نے کہا، کیا تصدق کا کوٹھی سے چلا جانا مناسب ہوگا؟ انتہائی مناسب، میں نے جلدی سے کہا۔ کیا مطلب؟ تالوت چونک کر بولا، اس طرح وہ کھل کر سامنے آ جائے گا، ہم اس کا تعاقب کریں گے، وہاں وہ غیر محتاط ہو جائے گا اور آسانی سے اس کی شخصیت کھل جائے گی۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ تالوت کسی خیال میں ڈوب گیا، پھر چند ساتھ کے بعد گردن اٹھا کر بولا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے عارف کہ ہم بلا وجہ اس پر شک کر رہے ہوں، ممکن ہے ان معاملات سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ ہاں ممکن تو ہے، پھر کیا ہوگا؟ کوشش کرتے رہیں گے تالوت، باقی جو کچھ خدا کی مرضی ہوگی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن عارف شکیلا کو ملنا چاہیے۔ تالوت کی آواز میں گراہٹ تھی۔ خواہ اس کے لیے مجھے اپنی سطح سے گرنا پڑے، خواہ اس کے لیے مجھے ابا حضور سے فریب کرنا پڑے۔ ابا حضور؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ ہاں عارف، وہ کرنا پڑے گا جو میں نہیں چاہتا۔ تالوت پر خیال انداز میں بولا، مجھے بتانا پسند کرو گے؟ ہاں عارف، بعض اوقات میں مختلف انداز میں سوچنے لگتا ہوں۔ تم جانتے ہو میں عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزارنا چاہتا، لوگوں پر فوقیت میری زندگی کا مقدر نہیں ہے، لیکن تمہاری اس دنیا میں مکر و فریب کے اتنے جال بچھے ہوئے ہیں، قدم قدم پر ایسے زہریلے ناک پھنکار ہیں کہ ان کے درمیان سانس لینے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے۔ طاقت کے بغیر یہاں زندہ رہنا ناممکن ہے۔ جب تک میں اپنی حیثیت میں رہا میں نے مکر و فریب کے یہ جال توڑے، لیکن میری طاقت چھین لی گئی، اور آج میں شکیلا جیسی مظلوم لڑکی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میں اپنی طاقتیں دوبارہ حاصل کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے کچھ مشکلات ہیں۔ کیا تالوت؟ میں نے پوچھا۔ مجھے اپنی دنیا میں واپس جانا پڑے گا، مجھے ابا حضور کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، اور پھر ممکن ہے وہ مجھے دوبارہ اس دنیا میں آنے کی اجازت نہ دے۔ ممکن ہے میرے اوپر کچھ ایسی پابندیاں لاد دی جائیں کہ میں یہاں واپس نہ آ سکوں۔ نہیں تالوت، ہم ایسے ہی گزارا کر لیں گے۔ میں تمہارے والدین سے دور تو نہیں رکھنا چاہتا، لیکن میں خود بھی تو تم سے دور نہیں رہوں گا۔ میں بھی اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا میرے دوست۔ میں جانتا ہوں، یقین کرو عارف، میں خود بھی تم سے علیحدہ رہنا پسند نہیں کرتا، بس شکیلا کے سلسلے میں بے بسی پر سوچتا ہوں۔ ہم دوسری طرف سے تلاش کریں گے۔ نہ جانے کیوں عارف اس تصدق کو بھولنے کو دل نہیں چاہتا۔ کیا مطلب؟ میرے ذہن کی گہرائیوں میں یہ شک ہے کہ شکیلا کے اغوا میں اسی کا ہاتھ ہے۔ ہم اسے چھوڑیں گے تو نہیں، میں نے کہا۔ تالوت خاموش ہو گیا۔ کافی دیر تک ہم یوں ہی خاموش بیٹھے رہے، پھر تالوت نے بیزاری سے کہا، اٹھو یار، آوارہ گردی کریں گے، یہاں تو نحوست طاری ہو گئی ہے۔ اٹھو، اور میں اٹھ گیا۔ ہم دونوں کسی سے کچھ کہے سنے بغیر باہر نکل آئے، پھر آوارہ گردی کرتے رہے، کہیں سے کہیں نکل گئے۔ اچھا خاصا شہر تھا، بہت بڑا نہیں تھا، لیکن جدید وقت کی ساری ضروریات سے آراستہ تھا۔ چھوٹے چھوٹے خوبصورت ریسٹوران جگہ جگہ موجود تھے، رہائشی ہوٹل بھی کئی منزلہ تھے۔ ہم پیدل چلتے رہے، پھر میں کچھ تھکن محسوس کرنے لگا۔ تالوت، میں نے گہری سانس لے کر کہا، ہاں کیا بات ہے، کیا ارادے ہیں بھائی، کب تک سفر جاری رہے گا؟
थक गए? तालुत मुस्कुराया। अगर थोड़ी देर इस तरह चलते रहे तो पहले बैठूंगा फिर लेट जाऊंगा और तुम्हें बाकी सफर मुझे कंधे पर लाद कर तय करना पड़ेगा। ओहो, तो फिर चलो सामने चलते हैं। उसने एक तरफ इशारा किया। 4 मंजिला होटल की खूबसूरत इमारत हमारी निगाहों के सामने थी, जिस पर फ्लड फ्लिया का नेवन साइंस नजर आ रहा था। चलो, मैंने कहा, और चंद मिनट के बाद हम होटल के शफाफ हाल में बैठे हुए थे। काफी खूबसूरत होटल था, बिल्कुल गोल था। दाहिनी दरवाजे के दोनों सिमत ऊपर जाने के लिए लिफ्टें लगी हुई थी। रिहायशी कमरों में रहने वाले ऊपर नीचे आ जा रहे थे। तालुत ने खाने पीने की कुछ चीजों का आर्डर दे दिया। ऑर्डर सब हो जाने के बाद हम खाने में मशगूल हो गए। तालुत का मूड काफी खराब था, वो बदस्तूर सोच में डूबा था। मैं भी सर झुकाए खाने में मशगूल था। अचानक मैंने तालुत के हाथ से चमचा गिरते देखा। मैंने चौंक उसकी शक्ल देखी। नामुमकिन, उसने ऐसे कहा। वो हाल के दाखिली दरवाजे की तरफ देख रहा था। क्या हुआ, हैरियत? मैंने पूछा। अभी अभी वापस आता हूँ। तालुत फुर्ती से कुर्सी खिसकाकर खड़ा हो गया। उसने नैपकिन फेंका और तेज से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं हैरान रह गया था, ऐसी कौन सी चीज देख ली इसने। बहरहाल मैंने भी वहीं रुक उसका इंतजार करने का फैसला कर लिया था। वो तेजी से एक लिफ्ट में दाल हो गया था। दूसरी लिफ्ट ऊपर गई हुई थी। मैं अपने तौर पर अंदाजे लगा रहा था, हर तालुत ने जरूर किसी को ऊपर जाते हुए देखा है, मगर कौन, क्या तसद्दुक। लेकिन वो इतना हैरान कुन तो नहीं हो सकता, न जाने कौन था। मैंने काफी का आखिरी घूंट लिया, फिर वेटर को इशारा करके बिल मंगाया। 22 तबरक की रकम, अभी हासी रकम जो थी वो जेब में मौजूद थी। मैंने बिल अदा किया, तालुत को इंतजार करने लगा। तकरीबन 10 मिनट के बाद तालुत लिफ्ट से उतरा और मेरे पास पहुंच गया। उसके चेहरे से हैरत चिपकी हुई थी। वो कुर्सी घसीट कर बैठ गया और फिर मेरी आंखों में देखता हुआ बोला, कमरा नंबर 160। क्या मतलब? वो इसी में दाल हुई है। कौन? मैंने बेचैनी से पूछा। शकीला। तालुत का जवाब मिले वाकई धमाका खैज था। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। तुम्हें यकीन है? मैंने कई मिनट के बाद पूछा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तालुत ने जवाब दिया। तनहा थी? हाँ, लेकिन आरफ, मेरी ज़हनी कैफियत अजीब हो रही है। तालुत ने उलझे हुए अंदाज में कहा। क्यों? वो बिल्कुल मुतमईन और पुरसकून थी। इसने एक उम्दा लिबास पहना हुआ था। इसके चेहरे पर जरा सी उलझन या जरा भी तरद्दुद नहीं था। वो तो तुम्हारा मतलब है? हाँ, मेरा मतलब कुछ नहीं है। आओ इससे मिले। साफ साफ बात करेंगे आरफ, अगर वो अपनी मर्जी से आई है, अगर इसने अपने इस इकदाम के बारे में कोई काबिल कबूल बात ना बताई तो हम इसी वक्त इससे ताल्लुकात मुनक़ता कर लेंगे और फिर यहाँ से चल देंगे। इसके बाद फैसला करेंगे कि आइंदा किसी को दिल के करीब नहीं आने देंगे। कौन सी मजबूरी थी जिसने इसे इस खामोशी से चले आने पर उकसाया? कोई भी मसला था, उसे हमें बताना चाहिए था। ये ठीक है, मैंने भी उलझे हुए अंदाज में कहा। तब उठो। तालुत ने कहा। मैं भी उठ गया। बिल तो अदा कर दो। कर दिया है। हो बाओ। तालुत दोबारा दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर लिफ्ट से हम तीसरी मंजिल पर पहुंच गए। तीसरी मंजिल कॉरिडोर में चलते हुए हम कमरा नंबर 160 के सामने रुक गए। तालुत ने बेल बटन दबा दिया और दरवाजा अंदर से बंद था। कौन? दरवाजे के करीब से शकीला की आवाज सुनाई दी। वेटर, मैंने जल्दी से आवाज बदल कर कहा। दरवाजा खुल गया। मैं आगे ही था, इसलिए शकीला की निगाह पहले मुझ पर ही पड़ी। तनवीर साहब के यहाँ आने के बाद इसने जदीद लिबास पहनना शुरू कर दिया था और खासी फैशनेबल रहने लगी थी। इस वक्त भी वो एक उम्दा लिबास में थी, काफी खूबसूरत नजर आ रही थी। हमें देखकर वो चौंक पड़ी, फिर इसके चेहरे पर हशूनत फैल गई फरमाइए, उसने नहायत खुरदरे लहजे में कहा। हम दोनों ताज्जुब से इसकी शक्ल देखने लगे। उसके लहजे से बड़ी दिलशिकनी हुई थी और तालुत के होंठ सुकड़ गए। हो गालबन, तुम हमें पहचान नहीं सकी? उसने तंजिया अंदाज में कहा। जी, मैं नहीं पहचान सकी। उसने गौर से हम दोनों की शक्लें देखते हुए कहा। शायद हमें हम शक्ल देकर उसे हैरत भी हुई थी। इसके बावजूद हम तुम्हें उठाकर ले जाएंगे। बाकी बातों का फैसला तनवीर साहब के मकान पर ही होगा, तालुत ने जहरीले अंदाज में कहा। शकीला के चेहरे पर नुमाया तब्दीली हुई। हो, आप मजाक करें। वैसे अंदर तो आइए। गालबन आप मेरे ना पहचानने से नाराज हो गए, लेकिन यकीन करें मेरी यादाश्त बहुत खराब हो गई। आइए तो सही। वो पीछे हटकर बोली। हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। शकीला ने दरवाजा बंद कर दिया और फिर मुस्कुराती हुई हमारे सामने आ गई। वो कौन सी मजबूरी है जिसने तुम्हें हमसे इजहार अजनबियत में मजबूर कर दिया है? मैंने पूछा। हो, यकीन करो, मैं तुम्हें बिल्कुल पहचान नहीं सकी हूँ। शकीला ने जवाब दिया। ठीक है, हमने तो पहले भी तुम्हें पेशकश की थी कि तुम अगर बेहतर मुस्तकबिल चाहती हो तो हमें क्या एतराज हो सकता है। मैंने सर्द लहजे में कहा। ओहो, न जाने तुम क्या कह रहे हो, मेरे समझ तो कुछ नहीं आ रहा। उसने पेशानी पर हाथ मारते हुए कहा। मेरा ख्याल है तुम उठ जाओ, हम तुम्हें तनवीर साहब के हवाले कर देंगे, इसके बाद तुम्हारी मर्जी। हमने तो तुम्हारे ऊपर मसलत होने की कोशिश नहीं की थी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, शकीला घबराकर बोली। ये मुमकिन नहीं है, तुम्हारी वजह से तनवीर साहब का पूरा घराना परेशान है। एक मरतबा तुम्हें इनके सामने जरूर जाना पड़ेगा, इसके बाद तुम चाहो तो इसे माजरत कर लेना। ये हम पर फर्ज है। यानी अगर मैं ना जाऊं तब भी? हाँ, तो तुम लोग जबरदस्ती करोगे? मजबूरी है। सुनो तो सही, मैं वहां जाऊंगी, लेकिन कुछ वक्त के बाद। मुझे हालात भी तो दुरुस्त कर लेने दो। वो सिर्फ एक सूरत में हो सकता है। वो क्या? तुम हमें पूरी तफसील बता दो। हूँ। शकीला गर्दन झुकाकर कुछ सोचने लगी, फिर इसने गहरी सांस ली, अपनी गल से उठ गई। उसने दीवार में लगा हुआ कॉल बेल बटन दबाया और वेटर का इंतजार करने लगी। चंद मिनट के बाद वेटर आ गया। क्या पियेंगे आप? कुछ नहीं, मैंने जवाब दिया। ओ, ये मुमकिन है, हम बातें करेंगे। सुनो, काफी ले आओ, उसने वेटर से कहा। वेटर गर्दन हिलाकर चला गया। शकीला के चेहरे पर सख्त उलझन नजर आ रही थी। फिर वो एक अलमारी की तरफ मुड़ती हुई बोली, चंद मिनट की इजाजत दें।
اس نے الماری سے کچھ کپڑے نکالے اور باتھ روم کی طرف بڑھ گئی. باتھ روم کا دروازہ اس نے اندر سے بند کر لیا تھا. تالوت نے گہری سانس لے کر میری طرف دیکھا. کچھ جچی نہیں دوست تمہاری یہ راج ہنس. وہ آہستہ سے بولا. اب تو مجھے بھی شبہ ہونے لگا ہے. میں نے کہا کیسا شبہ؟ لڑکی پرسرار ہے. یقیناً نہ جانے اس نے کون سی بات درست کہی اور کون سی غلط. تنویر صاحب تو درکا پور بھی ہو آئے اور وہاں تحقیقات کر رہے ہیں کہ وہیں کی رہنے والی ہے. اوہو جہنم میں جائے. میرا تو خیال ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو. تنویر صاحب کے ہاں بھی واپس ہی نہ جایا جائے, بس یہیں سے کہیں اور چلتے ہیں. تالوت نے بیزاری سے کہا. جیسے تمہاری مرضی, لیکن کیا ذہن میں ہلش نہ رہے گی؟ ہلش تو اب بھی ہے. میں اس کے لیے کس قدر پریشان تھا وہ ہمیں پہچانے سے بھی انکار کر رہی تھی. تالوت نے بھاری لہجے میں کہا. اسی وقت ویٹر کافی کی ٹرے اٹھائے ہوئے اندر داخل ہو گیا اور پھر باتھ روم کا دروازہ کھل کر شکیلا بھی نکل آئی. اس نے لباس تبدیل کر لیا تھا. اس کے بال کھلے ہوئے تھے. اتنی بے باک ہو گئی تھی وہ کہ پہلے نہ تھی. اس نے 3 کپ چائے بنائے, 2 ہمارے سامنے سرو کر دیے. اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے. وہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی. پھر اس نے چونک کر گردن اٹھائی. برائے کرم کافی, اس نے کہا. ہم دونوں نے پیالیاں اٹھا لی. میرے سمجھ میں نہیں آتا میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں. اس نے کافی کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے کہا. دل چاہے سمجھا دو, دل چاہے نہ سمجھاؤ. اگر تمہارا کوئی ذاتی معاملہ ہے تو صرف کہہ دو, ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے. اگر تم ہم سے بیزار ہو تو ہم بھی اتنے مشاق نہیں ہیں. جی, وہ تعجب سے میں دیکھنے لگی. ہاں, تمہارے لیے ہم جس قدر پریشان تھے اب وہ حماقت محسوس ہو رہی ہے. لیکن آپ لوگ شکیلا کے چہرے پر سخت الجھن نظر آ رہی تھی. ہم خاموشی سے کافی پی رہے تھے. اچانک مجھے محسوس ہوا کہ جیسے شکیلا میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی ہو. ارے میں نے کافی کی پیالی نیچے رکھنے کی کوشش کی, لیکن پھر چھناکا ہوا. اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا, کچھ ہوش ہی نہیں رہا. نہ جانے کب تک. ہاں, جب آنکھ کھلی تو تالوت کی گہری گہری سانسیں کان میں گھس رہی تھیں. اس کا سر ڈھلک کر میرے کندھے سے آ ٹکا تھا. سر بھاری بھاری لگ رہا تھا. میں نے مشکل تمام اس کے سر کو اپنے کندھے سے اٹھایا. وہ بھی چونک کر جاگ گیا. پھر اس نے ایک طویل جماہی لی. ابھی منہ کھلا ہی تھا کہ اچھل کر کھڑا ہو گیا. اب وہ احمقوں سے انداز میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا. پھر مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ اچھل پڑا. عارف عارف, اس نے سرسراتی آواز میں کہا. ہوں, میں نے بھاری آواز میں جواب دیا. یہ کیا طلسم مرغبانہ ابو نمازہ ہے؟ اوہو, اتنی ثقیل گفتگو مت کرو, بھیجا پگھل جائے گا. میں نے دانت پیس کر کہا. مگر یہ ہوا کیا؟ ہم کہاں ہیں؟ تالوت نے کہا اور میں غور کرنے لگا. یادداشت واپس آنے میں دیر نہیں لگی. ہم ہوٹل ہی میں تھے اور انہی صوف پر لڑکے ہوئے تھے جن پر بیٹھے تھے, اور شکیلا کمرے میں موجود نہیں تھی. جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد اس کے موجود ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. یقیناً کافی نشاور دعا دی گئی تھی, لیکن شکیلا میرے ذہن پر ہتھوڑے برسنے لگے. یقیناً وہ ہم سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی. اس نے لباس تبدیل کرنے کے بہانے سے شاید الماری سے نشاور دوا نکالی اور پھر لباس تبدیل کر کے آئی اور وہ کام دکھا گئی. لیکن شکیلا احسان فراموش. میں نے دانت پیسے. عارف تالوت کھوپڑی پر ہاتھ پھیر کر بولا. آپ کا پروگرام ہے؟ چلو یہاں سے تو واپس چلیں, ورنہ ہوٹل والے ہمیں چوروں کی حیثیت سے گرفتار کر سکتے ہیں. وہ تو چلی گئی ہوگی. ظاہر ہے وہ یہاں کیوں رکتی, واپس بھی نہیں آئے گی. اب کیا آئے گی؟ چلو بھائی, تالوت ٹھنڈی سانس لے کر بولا. ہم دونوں لڑکتے ہوئے باہر نکل آئے. یہ صاحب ابھی تک کشیدہ تھے. بہرحال بمشکل تمام باہر آئے. پھر اس طرح چلتے ہوئے ہم تنویر محل میں داخل ہو گئے. محل کے معاملات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی. اپنے کمرے میں پہنچ کر غسل کیا, کسی حد تک دماغ درست کیا. شکیلا کے رویے سے بہت دل برداشتہ تھے. ابھی تک سروزنی تھے. شام کو چائے پر شریک ہوئے. ماحول بہت اداس تھا. تنویر صاحب موجود نہیں تھے. تصدق بھی نظر نہیں آ رہا تھا. البتہ کمال موجود تھا. آپ لوگ کہاں چلے گئے تھے عرب بھائی؟ اس نے پوچھا. بس یوں ہی آوارہ گردی کرنے. شکیلا کا کوئی پتہ نہیں چل سکا. مامو جان نے آپ کو تلاش کیا تھا. ایس پی صاحب آئے تھے. مامو جان نے شکیلا کے بارے میں مختصر تفصیل بتا کر ان کی گمشدگی کی رپورٹ بھی لکھوا دی ہے. وہ آپ سے ملنے کے خواہش مند ہیں. کون؟ میں چونک پڑا. ایس پی صاحب, کمال نے کہا. کیا وہ ہمیں دھانے جانا پڑے گا؟ اور نہیں, وہ خود کسی وقت آئیں گے. ٹھیک ہے. میں نے گہری سانسیں کر تالوت کی طرف دیکھا. وہ بھی کسی حد تک خالی ذہن نظر آ رہا تھا. چند منٹ خاموشی رہی. پھر میں نے کمال سے پوچھا. تصدق نظر نہیں آ رہا؟ مامو جان نے اسے حکم دیا کہ وہ باغ میں جا کر رہے. میرا خیال ہے وہ چلا گیا. وہ تنویر صاحب کہاں ہیں؟ کیا کہیں باہر چلے گئے؟ نہیں, ایس پی صاحب کے ساتھ ہی باہر نکل گئے تھے. کمال نے جواب دیا. خاموش ہو گیا. لان کی چائے ختم ہو گئی. ہم دونوں اس جگہ سے اٹھ گئے. دوسرے لوگ بھی اپنے اپنے ٹھکانوں پر چل پڑے تھے. ہم اپنے کمرے میں آ گئے. تالوت نے کمرے میں داخل ہو کر میری شکل دیکھی. کس سوچ میں ڈوب گیا عارف؟ پولیس کے ایس پی کے بارے میں سوچ رہا ہوں. کیا؟ بہرحال یہ میرا وطن ہے. پولیس کا سامنا کسی طور مناسب نہیں ہے. میرا خیال ہے اب یہاں سے چلو. شکیلا کی وجہ سے یہاں پڑے ہوئے تھے. اب اسے ہمارا کوئی واسطہ بھی نہیں رہ گیا. اب یہاں گھسے رہنے سے کیا فائدہ؟ تنویر صاحب شریف آدمی ہیں. ہمیں ان سے ہمدردی ہے. خدا کر ان کی لڑکی مل جائے. شکیلا بھی اپنے بارے میں فیصلہ کر لے گی. اور اگر وہ اسی وقت دروازے پر کسی نے دستک دی اور تالوت خاموش ہو گیا. کون ہے؟ دروازہ کھلا ہوا ہے. میں نے بوجھل آواز میں کہا. دروازہ کھل گیا. سب سے آگے پولیس کی وردی ہی نظر آئی تھی. یہ وردی ایس پی کی تھی. ایس پی نے ہم دونوں کو دیکھا. ہم نے ایس پی کو اور میں ساکت رہ گیا. یہ آفتاب تھا, انسپیکٹر آفتاب, جو اب ایس پی بن گیا تھا. اس شخص سے تو ہماری کئی جھڑپیں ہوئی تھیں. مجھے پہچانتے ہی اس نے پستول نکالی. اس کے موٹے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. میرا اندازہ درست تھا تنویر صاحب, ایس پی نے میری طرف رخ کیے کہا. اور تنویر صاحب بھی اس کے پیچھے اندر آ گئے تھے. ان کے ساتھ تصدق بھی تھا اور اس کے ہونٹوں پر تنزیہ مسکراہٹ تھی.
یعنی کہ تنویسہ بولے، ان میں سے ایک عارف ہے۔ جی ہاں، اندر آ جاؤ، ایس پی نے باہر رک کر کے کہا اور انسپیکٹر اندر گھس آئے۔